آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ آپ کو کیا وہ ختم نبوت کانفرنس کرنے کے لیے کیا جلالی صاحب کا ادارہ نظر نہیں آیا؟ آپ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے تحت ہیں. ہمارے لیے کسوٹی اعلیٰ حضرت ہیں. ہمارے لیے کسوٹی کسی کا والد نہیں ہے, کسی کا پیر نہیں ہے, کسی کا شیخ نہیں ہے. ہم اپنے شیخ کو بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی کسوٹی کے اوپر تولتے ہیں. بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا, بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا, وہ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا آ کے؟ تو جلالی صاحب کے معاملے میں پھر اللہ کے کاموں میں آپ دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو سیدہ پاک کا گستاخ کہنے والے؟ یا اگر کوئی شخص اس کے ساتھ تعزیت کر رہا ہے, یا ان کے والد کے مرنے پہ یا ان کے بھائی کے فوت ہونے پہ اگر ان سے تعزیت کر رہا ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر ایلیگیشن لگانے والے؟ یہ کون سا دوہرا میں آ رہا ہے آپ کا کہ ایک طرف آپ اہل سنت کو ملانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اس شخص کی حمایت کر رہے ہیں کہ جو سر عام بیٹھ کے اہل سنت کی اتنی بڑی تحریک, انٹرنیشنل تحریک دعوت اسلامی کے علماء کو سود خور کہتا رہا, اس کے بانی کو سود خور کہتا رہا. تو اس کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ کیوں نہیں بولا کہ جو دعوت اسلامی کو سود خور کہتا ہے, جو دعوت اسلامی کے اوپر بے بنیاد الزام لگاتا ہے, میں اس کو بھی بغیرت اور کمینہ کہتا ہوں. لگ رہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے قریشی سے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری بلا سے آپ اٹھا کے اس کو اپنے گھر لے جائیں بھلے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس سے. لیکن میں آپ کی یہ جو دو دھڑے کی بات ہے, آپ اہل سنت کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے, سر اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. جی سامعین و ناظرین, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے کچھ بحث چل رہی ہے. کانفرنس جو ہے وہ پنڈی میں رکھی گئی, ختم نبوت کے نام پر رکھی گئی, اور ہم نے اس کو ایک اچھا اقدام سمجھا کہ یار چلیں علماء و مشائخ جو ہیں وہ ایک حکومتی مسئلہ چل رہا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ علماء و مشائخ جو ہیں وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب اکٹھے ہو گئے علماء و مشائخ, بہت سارے کراچی سے بھی گئے اور بہت ساروں نے وہاں جا کے شرکت کی. اور ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر چونکہ میرا ابھی ریسنٹلی کلپ بھی آیا ہے, پچھلا کلپ میرا ختم نبوت کے اوپر ہی تھا, اور میں نے اس میں تمام صحیح العقیدہ جو مشائخ کرام ہیں اور جتنے علماء کرام ہیں, میں نے سب کو ان کو سلام عقیدت بھی پیش کی اور بہت اپریشیٹ بھی کیا کہ یار بہت اچھا کام کیا. اگر ختم نبوت کے نام پر کانفرنس کی گئی تھی تو میرے خیال میں اس کانفرنس میں صرف ختم نبوت کی بات ہی ہونی چاہیے تھی. اگر آپ کا کوئی ذاتی اختلاف بھی کسی کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ شخص جو ہے وہ ختم نبوت کے نام پہ اگر کوئی کانفرنس رکھ دیتا ہے, تو آپ اپنے سارے اختلافات کو بالائے طاق کریں گے, آپ اپنے سارے معاملات کو پیچھے رکھیں گے. اگر آپ ختم نبوت کے لیے سنسیئر ہیں, اگر آپ مخلص ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کے باپ کو بھی اس نے گالی دی ہوئی ہے, آپ کے تحریک کے امیر کو بھی اگر اس نے گالی دی ہوئی ہے یا برا بھلا کہا ہوا ہے, اور آپ نے کہا جی میں ختم نبوت کے لیے گیا, ٹھیک ہے جی آپ ختم نبوت کے لیے گئے, تو بھائی جب آپ ختم نبوت کے لیے گئے تو پھر وہاں جا کے بات بھی آپ کو ختم نبوت کی ہی کرنی چاہیے تھی. وہاں پہ ہمارے کراچی کے ایک عالم دین جو ہیں, بڑے معروف اور مشہور عالم دین ہیں, علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب, وہ بھی اس کانفرنس میں چکے گئے ہوئے تھے, اور بقول ان کے کہ یہ کانفرنس میرے کہنے پر رکھی گئی, ٹھیک ہے. اچھا یہ وہاں پر چلے تو گئے, چلے یہاں تک تو اس کو سمجھ میں آ رہی تھی, ہم بدگمانی نہیں کرتے کہ آپ وہاں پر گئے, آپ بالکل مخلص تھے اور آپ ختم نبوت کے لیے وہاں پہ حاضر ہوئے, اور آپ نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بھی کہا کہ وہاں کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں آئے, کیوں وہ ختم نبوت کے لیے جو ہے وہ اوکے نہیں تھے, وہ اس وجہ سے نہیں آئے. میں علامہ صاحب سے مخاطب ہوں, میں یہ کہوں گا, اور علامہ صاحب کے جتنے چاہنے والے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں, پلیز توجہ سے میری گفتگو سنیے گا. اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں کوئی اٹھ کے آ کے علامہ کوکب نورانی صاحب کے خلاف میں بولنے لگا ہوں. لیکن دیکھیں اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے, اور میں اس معاملے میں اختلاف رائے علامہ کوکب نورانی صاحب سے رکھنے کا بالکل رائٹ رکھتا ہوں, اور میں ان سے اختلاف رائے بالکل کر سکتا ہوں, جو کہ میں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. جیسا کہ انہوں نے بھی اختلاف رائے اپنا بیان کیا, اپنے انداز میں بیان کیا, تو ہر بندے کا اپنا انداز بیان ہوتا ہے, ہر بندہ اپنے حساب سے اختلاف رائے کرتا ہے. تو میں ان سے اس بات پر کچھ جو ہے وہ گزارشات سامنے رکھنے کے لیے آیا, جو دو کلپ جو ہے ابھی علامہ کوکب نورانی صاحب کے جو ابھی ریسنٹلی آئے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں گفتگو کرنے کے لیے آیا کہ انہوں نے اس کانفرنس کے بیچ میں یہ کہا کہ جی جامعہ رضویہ کے حوالے سے مجھے کوئی تحفظات نہیں ہے, جو کہ 100% بات ان کی غلط تھی. آپ کو کیسے تحفظات نہیں ہے؟ مطلب آپ کے تحفظات کا نہ ہونا یہ آپ کی لا علمی کی دلیل ہے. مطلب آپ کو اتنی بیسکس باتوں کا نہیں پتا اور آپ کہتے ہیں جی مجھے ان سے کوئی تحفظات نہیں ہے. جی جو بات مجھ تک پہنچی اس کے حوالے سے مجھے تحفظات نہیں ہے. سر کیا آپ اکیلے اہل سنت کے ٹھیکیدار ہیں, یا آپ اکیلے اہل سنت کے کوئی پاسبان ہیں, مسلک رضا کے کوئی آپ اکیلے چل رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی کراچی کے علماء ہیں, کوئی مظفر شاہ جی, کوئی مفتی منیب الرحمان صاحب, یا کوئی مفتی عابد مبارک صاحب, یا کچھ جتنے بھی وہاں کے مطلب بڑے بڑے جو علماء ہیں, کہ آپ نے ان کو اعتماد میں لیا, کہ آپ نے ان سے مشورہ کیا, کہ آپ بیٹھے ان کے ساتھ جا کے کوئی ڈسکشن کی کہ یار میں جا رہا ہوں وہاں پہ, یا یہ معاملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یا چلیں آپ نے اگر کسی بندے سے یا کسی شخص سے جو کہ متنازع ہے, چلیں اگر آپ نے حنیف قریشی سے کوئی تحفظات لیے بھی تھے, یا بیٹھ کے آپ نے کوئی کلیئرنس لی بھی تھی اس کے ساتھ, اگر کمرے میں بیٹھ کے رات کو وہ آپ کے یہاں رکا اور آپ نے کوئی میٹنگ وغیرہ کی, وہاں کے معاملات اگر آپ نے اوکے کیے, تو کیا آپ نے اس حوالے سے علماء کرام کو جو اعتماد میں لیا تھا؟ جن سے آپ یہ گلا کر رہے ہیں کہ وہ کانفرنس میں نہیں آئے, تو کیا آپ نے کانفرنس میں جانے سے پہلے ان سے ان کا موقف لیا تھا؟ تو علامہ صاحب میں آپ کے سامنے بڑے ادب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ قریشی کے پاس جا رہے تھے تو آپ نے کہا جی میں قریشی کی وجہ سے نہیں گیا, میں تو جامعہ رضویہ کی وجہ سے گیا ہوں, میں تو حسین الدین شاہ صاحب کی وجہ سے گیا ہوں. تو سر آپ جن علماء کرام کے اوپر نہ جانے کا گلا کر رہے ہیں, آپ کو ان کو بٹھا کے مشاورت تو کرنی چاہیے تھی, آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے تھا کہ یار میں یہ جا رہا ہوں, میرے یہ معاملات ہیں, میں نے اس کو بٹھایا. تو ظاہر ہے اگر آپ اکیلے اس سے مطمئن ہو گئے ہیں, تو آپ کے اکیلے کا مطمئن ہو جانا اہل سنت کا کسی شخص کے
ساتھ جو ہے مطمئن ہو جانا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اگر کسی بندے سے کلیئر ہیں تو آپ یہ کہیں جی باقی بھی سارے کلیئر ہو جائیں، یہ ضروری تو نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یا اگر آپ کسی شخص سے بدظن ہیں تو باقی ساری اہل سنت بھی اس سے بدظن ہو اور آپ کے موقف پہ ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اس طرح کا تو موقف ظاہر ہے آپ سامنے کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے. آپ اپنی ذات کے اوپر تو اہل سنت کو نہیں چلا سکتے. آپ اکابرین اہل سنت میں سے شفیع و کاڑوی سب کے شہزادے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کے کہنے پہ چلے گا، یا آپ جیسے جو آپ کے دل میں آئے گا تو آپ وہ کہیں گے تو اس کے اوپر جناب ہمیں چلنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوتا سر. اگر آپ نے مثال کے طور پہ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرنی تھی، اگر آپ نے وہاں پہ جانا تھا، چلیں آپ چلے گئے، آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ نے کہا یار چلیں میں نے وہاں پہ جانا ہے، میرے حساب سے جو ہے وہ کلیئر ہے، میں وہاں پہ جا سکتا ہوں. آپ وہاں پہ چلے گئے تھے تو آپ صرف وہاں پہ جا کے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. آپ نے ان لوگوں کو کمینہ کیوں کہا کہ جو جامعہ رضویہ کے معاملات میں جو ہے وہ تحفظات رکھتے ہیں؟ جو جامعہ رضویہ کے معاملات میں تحفظات رکھتے ہیں ان علماء کو آپ نے کمینہ کہا، اس طبقے کو اپنے کمینہ کا. آپ کو پتا ہے کہ کتنے کتنے بڑے علماء کرام جن میں سید زادے بھی پائے جاتے ہیں اور جن میں ہمارے اکابرین بھی پائے جاتے ہیں، وہ بھی جامعہ رضویہ سے جو ہے وہ کچھ معاملات میں تحفظات رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص یا کوئی عالم دین یا کوئی اکابرین اہل سنت میں سے کوئی بندہ اگر کسی سے عقائد کی بنا پہ یا کسی بھی معاملے کے حوالے سے اگر اس سے تحفظات رکھتا ہے تو کیا آپ اس کو کمینہ کہیں گے؟ تو پھر جلالی صاحب سے تو آپ بھی تحفظات رکھتے ہیں. تو اگر میں آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کروں اور جن بیسکس کے اوپر آپ دعوت اسلامی سے اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے اختلافات رکھتے ہیں، اس کا اظہار آپ جگہ جگہ کسی موقع کے اوپر جو ہے اشارتاً کنایتاً کرتے رہتے ہیں، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی ہمارے حوالے سے کتنے اکابرین اہل سنت ہے جو دعوت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک اگر آپ اکیلے دعوت اسلامی کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں یا دعوت اسلامی کو جو ہے وہ ہٹ کرنے والوں کی حمایت میں آپ جا کے بیٹھ رہے ہیں، تو میں بھی ایسے شخص کو کمینہ کہہ سکتا ہوں. تو پھر آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. آپ کہیں گے کمینہ کوئی گالی نہیں ہے، کمینہ کم ظرف کو کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو کم ظرف کہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سر ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کی ایج زیادہ ہے یا آپ مولانا شفیع و کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں تو آپ کو کوئی کلین چٹ نہیں ملی ہوئی. آپ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے تحت ہیں. ہمارے لیے کسوٹی اعلیٰ حضرت ہیں. ہمارے لیے کسوٹی کسی کا والد نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا شیخ نہیں ہے. ہم اپنے شیخ کو بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی کسوٹی کے اوپر تولتے ہیں، اور ہم آپ سب کابرین اہل سنت کو اگر مانتے ہیں تو صرف اور صرف سیدی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مانتے ہیں. اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک کا جو لیول ہے یا اس کا جو ہم نے کرائٹیریا بنایا ہے، یہ ہم نے خود نہیں بنایا ہوا. یہ کسوٹی ہمیں آپ لوگوں نے سکھائی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے موقف سے، سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے جو شخص ہٹے، مسلک اعلیٰ حضرت کا مسلک اہل سنت کا غدار ہے. اور جو شخص پھر اس شخص کی حمایت کرے تو مجھے بتائیں یار، جو چور کو چور نہ کہے وہ چور نہیں ہے کیا؟ اگر آپ قریشی کے رجوع کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی حنیف قریشی نے رجوع کر لیا اور آپ اس کا رجوع نہیں مانتے، تو یار آپ مجھے بتائیں آپ کو حنیف قریشی کا رجوع تو نظر آ گیا ہے اور آپ اس کے اوپر مثال کیا دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس کا رجوع نہیں مانتے تو پھر میں بھی آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نکال کے دکھاؤں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی تعزیتیں کرتے پھرتے ہیں. سر آپ کے اشارے کس طرف ہے میں سمجھ رہا ہوں. اگر آپ ایک طرف حنیف قریشی کا رجوع مان رہے ہیں، وہ جی اس نے توبہ کر لی، تم کون ہوتے اس کی توبہ کو تولنے والے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص یہ کلیئر کر دے کہ میں سیدہ زہرا پاک کے بارے میں جو خطائے اجتہادی کا ذکر کر رہا تھا اس سے مراد خطائے اجتہادی تھی، خطائے معصیت نہیں تھی، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو سیدہ پاک کا گستاخ کہنے والے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ جبکہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ان الفاظ کے الٹرنیٹ جو ہے وہ الفاظ دے دیے، آپ نے وہ بیان کیوں نہ کیے؟ جب جلالی صاحب نے آ کے کہا کہ ٹھیک ہے اگرچہ وہ لفظ عوامی سطح کے مطابق نہیں، عوام کو سمجھ نہیں آ رہی، تو میں اس کی جگہ یہ کہتا ہوں کہ سیدہ پاک معصومہ نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب نہیں ہے. اور پھر نعرے لگائے جلالی صاحب نے سرعام، بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا، بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا. وہ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا آ کے؟ آپ کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ پہلے آپ نے کہا جی جامعہ رضویہ کے جو عقائد باطلہ ہیں وہ میرے سامنے لائیں تو پھر میں بات کروں گا. جب عقائد باطلہ سامنے لائے گئے تو آپ جناب اس کے اوپر بیٹھ کے آپ سید زادوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نام کے سید ہیں اور نام کے شاہ اور نام کے وہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں آپ یار سید زادوں کے بارے میں اور علماء کرام کے بارے میں آپ کر رہے ہیں. یہ کون سا اتحاد ہے یار جو آپ کو حنیف قریشی کے علاوہ کسی میں نظر نہیں آیا؟ بڑا آپ کو وہ معصوم لگنے لگ گیا ہے، بڑا آپ کو وہ شریف لگنے لگ گیا ہے. اور جی اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے تو اب اس کی توبہ کو آپ کیوں جو ہے وہ مشکوک بناتے ہیں؟ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کو کر لینے دیں. تو جلالی صاحب کے معاملے میں پھر اللہ کے کاموں میں آپ دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو سیدہ پاک کا گستاخ کہنے والے؟ یا اگر کوئی شخص اس کے ساتھ تعزیت کر رہا ہے یا ان کے والد کے مرنے پہ یا ان کے بھائی کے فوت ہونے پہ اگر ان سے تعزیت کر رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر ایلیگیشن لگانے والے؟ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا آپ اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کر رہے؟ یہ کون سا دوہرا میں آ رہا ہے آپ کا کہ ایک طرف آپ اہل سنت کو ملانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اس شخص کی حمایت کر رہے ہیں کہ جو سرعام بیٹھ کے اہل سنت کی اتنی بڑی تحریک، انٹرنیشنل تحریک دعوت اسلامی کے علماء کو سود خور کہتا رہا، اس کے بانی کو سود خور کہتا رہا، اور صحیح العقیدہ سنی علماء کرام کو وہ بیٹھ کے کہتا رہا کہ یہ جاہل ہیں، یہ ظالم ہیں. اس وقت آپ کا ویڈیو کلپ کیوں نہ آیا؟ اس وقت آپ کو یہ اتحاد کا بھاشن کیوں نظر نہیں آیا؟ کوکب صاحب کیا آپ کو صرف یک طرفہ باتیں کرنے آتی ہیں؟ وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے، میں آپ کو وہ مثال نہیں دے رہا، وہ پنجابی میں ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ ایسی جگہ سے فائدہ لینے کی کوشش کر رہا ہو نا کہ جہاں سے اس کو فائدہ نہیں ملنا، تو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہوتے تھے تو منہ اتر جو مچھیاں پھاڑ لا جا کے.
تو سر جی میں آپ کے لیے وہ الفاظ تو نہیں کہتا, لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ موتر چ مچھیاں نہیں پھڑی جاندیاں. وہ سعد رضوی نے ایک جملہ کہا تھا کہ نچن والیاں دے جڑے پتر ہوندے نے نا وہ انقلاب نہیں لے آندے. تو سر جی میں بھی آپ کو کہوں گا کہ جو لوگ اہل سنت کو توڑنے والوں سے اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سر, ان سے اتحاد کر کے آپ کبھی بھی اہل سنت کو نہیں جوڑ سکتے. اگر آپ اہل سنت میں اتحاد چاہتے ہیں, اگر آپ اہل سنت میں اتفاق چاہتے ہیں, تو پھر یہ دھڑا کیوں ہے؟ مولانا الیاس قادری صاحب اگر کسی کتاب میں سے کوئی جزیہ پڑھ کے سنا دے تو اس کے اوپر آپ کو فوراً کلپ آ جاتا ہے, وہ جی امام علی مقام کے وضو کے اوپر تم باتیں کر رہے ہو. جلالی صاحب کے منہ سے اگر کوئی جملہ نکل جائے, اگرچہ وہ اس کے اوپر وضاحت دے دیں, پھر بھی تم لوگوں کے رجوع کے رٹ نہیں جاتے. تو مجھے بتائیں, جن دنوں حنیف قریشی بیٹھ کے صحابہ کرام کے خلاف بھونک رہا تھا, کبھی ان کے جنتی ہونے میں شک, کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ کم جملے بول رہا ہے, کبھی وہ کہتا سلپ آف ٹنگ ہو گیا, اس وقت آپ کا رجوع کا مطالبہ کیوں نہیں آیا؟ اس وقت آپ کو 3 دن تک نیند کیوں نہیں اڑی؟ آپ کی اجتہادی خطا والے مسئلے پہ تو آپ نے کہا مجھے تو 3 دن تک نیند نہیں آئی, اور قریشی آپ کو اتنا اچھا لگ رہا ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے قریشی سے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری بلا سے آپ اٹھا کے اس کو اپنے گھر لے جائیں بھلے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس سے. لیکن میں آپ کی یہ جو 2 دھڑے کی بات ہے, آپ اہل سنت کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے آپ کو کابرین اہل سنت میں شمار کیا تھا. آپ اپنے والد صاحب کا کریکٹر دیکھیں اہل سنت کے لیے, اور آپ اپنا کردار دیکھیں اہل سنت کے لیے. اتنی بڑی جماعت, اتنی بڑی تحریک دعوت اسلامی کے خلاف وہ مغلظات بکتا رہا, اور یقین کریں واللہ باللہ تاللہ للہ, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں قریشی کے خلاف اس وجہ سے نہیں ہوں کہ وہ دعوت اسلامی کے خلاف بولا, میں قریشی کے خلاف اس وجہ سے ہوں کہ وہ اہل سنت کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ شخص اہل سنت کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے. آج نہیں تو کل آپ میری اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ جامعہ رضویہ میں گئے تھے تو جو جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ بولے اس کو تو آپ کمینہ کہتے ہیں. تو جامعہ رضویہ کے سٹیج پر بیٹھا ہوا جو حنیف قریشی دعوت اسلامی والوں کو سود خور بولے بغیر کسی شرعی دلیل کے, تو اس کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ کیوں نہیں بولا کہ جو دعوت اسلامی کو سود خور کہتا ہے, جو دعوت اسلامی کے اوپر بے بنیاد الزام لگاتا ہے, میں اس کو بھی بغیرت اور کمینہ کہتا ہوں. آپ اپنے منصب سے نیچے کیوں آتے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ آپ کو کیا وہ ختم نبوت کانفرنس کرنے کے لیے کیا جلالی صاحب کا ادارہ نظر نہیں آیا؟ وہاں پہ اتحاد کی بات کرنا کیوں نہیں آپ کو یاد آتا؟ وہاں آپ کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیوں؟ وہ آپ کی ذات کے خلاف ہیں. آپ کو اپنی ذات بیچ میں نظر آئی. اگر آپ اہل سنت کے ساتھ مخلص ہوتے تو آپ ان کے دروازے پہ جاتے. میں دیکھتا ہوں کون سا ان کا شاگرد ہے یا کون سا ان کا بچہ ہے کہ جو آپ کو ادارہ صراط مستقیم میں قدم نہ رکھنے دیتا. اور آپ کہتے ہیں کہ یار سارے اختلافات اپنی جگہ, لیکن میں ختم نبوت کانفرنس کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. اشرف آصف جلالی سے اتنا بغض یار, ایک عالم ربانی کے ساتھ تم لوگوں نے جو کچھ کیا, کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں جواب دے نہیں ہو؟ کیا دلیل ہے تم لوگوں کے پاس کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جو ہے وہ سیدہ پاک کا گستاخ ہے؟ بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا آج تک تم نے حنیف قریشی سے دلیل مانگی کہ یار ایک سنی عالم کے بارے میں تو اتنا بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جو ہے وہ سیدہ پاک کا گستاخ ہے؟ بتا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کہ بندہ جو سری طور پہ یہ بول رہا ہے کہ میرا خطا سے مراد خطا معصیت نہیں, خطا اجتہادی تھی, آپ کون ہوتے ہیں اس کو سیدہ پاک کا گستاخ کہنے والے؟ اگر آپ مسئلہ اجتہاد کو نہیں مانتے تو مجھے بتائیں آپ کو عالم کس نے بنایا؟ آپ کو مفتی کس نے بنایا؟ آپ کو علامہ کون کہتا ہے یار؟ جب ایک بندے کی وضاحت کے باوجود, اور بندہ بھی وہ نہیں کہ جو مشکوک ہو قریشی کی طرح, حالانکہ حنیف قریشی تو مشکوک بندہ ہے جس نے 1 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ ہلکے الفاظ بولے. مجھے اس کے مدرسے میں پڑھنے والے ایسے لڑکوں نے بتایا کہ میں نے اس کے سامنے حضرت امیر معاویہ کی منقبت گنگناتے اس نے مجھے سنا تو سارا دن اس نے مجھے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا رکھا کہ دوبارہ تیرے منہ سے امیر معاویہ کی منقبت نہ سنوں. ایسے شخص سے اتحاد کرنے چلے تھے آپ؟ اگر آپ کو تھوک میں مچھلیاں نظر آ رہی ہیں نا تو سارا اینک کا چشمے کا نمبر چینج کروائیں آپ, کہ ایک بندہ سرے عام اہل سنت کی اتنی بڑی تحریک کے خلاف بولے اور آپ کا کوئی بیان نہیں, کوئی اتحاد کا بھاشن نہیں, کوئی جناب اللہ سے ڈرنے کی وہ جو ہے وہ وعیدیں آپ ان کو نہیں سنا رہے. اور جناب ہم نے جب بات کر دی, علماء نے جب بات کر دی, تو سید زادوں کو آپ کہہ رہے ہیں نام کے سید. یار ذرا سوچو, اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے تم سے تمہارے مسلمان ہونے کی سند مانگ لی تو کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے, سارا اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ نے آپ سے بھی سوالات کرنے ہیں کل بروز قیامت, اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں, آپ بھی جواب دیں. دڑے بازی کی بات نہ کریں. اس عمر میں آ کے ساری زندگی اعلیٰ حضرت کے گن گاتے رہے یار تم لوگوں کو ہم پیدل سننے کے لیے اتنی دور دور تک جاتے تھے, تم لوگوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم ترستے تھے, تم لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ہم ترستے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت کے قدموں سے دور ہو کے تم لوگوں نے اپنی کیا حالت کر لیا یہ تم دیکھو. خود غور کریں اس کے اوپر. رات کو لیٹیں تو غور کریں, میری باتیں, میرا لہجہ سخت ضرور ہے لیکن میری باتیں بالکل سچائی کے اوپر مبنی ہیں. جو حنیف قریشی اپنے خطاب کے اندر یہ الفاظ کہے کہ یار تم کہتے ہو میری فلاں حضرت پہ آنکھیں بند ہیں, حساب لگائیں, اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کرنے والوں کو یہ ٹاؤنٹ کر رہا ہے اور طنزاً ان کو کہہ رہا ہے کہ فلاں حضرت, جس اعلیٰ حضرت کے ٹکڑے کھا کے تمہیں عزت ملی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے فلاں حضرت, اور آپ ان کی جامعہ کو کہہ رہے ہیں جامعہ رضویہ. یہ رضویت ہے, اس کو رضویت کہتے ہیں. اب وہاں جا کے کیوں نہیں کہتے کہ یار تم تو اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہتے ہو, تو تمہیں شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے کہ فلاں حضرت میں ہماری آنکھیں بند ہیں, اور شرم سے ڈوب مرو تم سب. بات تو یہ تھی کہ آپ پورے جامعہ رضویہ کو اٹھا کے نا مفتی منیب الرحمان صاحب کی سرپرستی میں نا اعلیٰ حضرت کے مشن کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں, پھر میں آپ کو مانتا. آپ خود جا کے اٹھ کے ان کا حصہ بن گئے.
جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تم نے جو کچھ ڈاکٹر جلالی کے ساتھ کیا, مجھے بتاؤ کیا اللہ رسول کی بارگاہ میں تم جواب دہ نہیں ہو؟ دل چیر کے دیکھا تھا تم نے کسی کا کہ تم نے اس کو گستاخ کیا دیا؟ جو سیدہ پاک کا ذکر سن کے اتنے آنسو بہائے, کیا تم اس کے ظاہر سے بھی نہ لگا؟ اس کا ماضی بھی نہ دیکھا تم نے یار, اس کا قد کاٹ بھی نہ دیکھا تم نے, اس کا مرتبہ بھی نہ دیکھا؟ ایک عالم دین جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے اپنے سالن کے شوربے سے وہ ڈبو کے جو ہے وہ لکھتا رہا, اس سے قلم دوات بھی لے لی گئی, پھانسی گھاٹ کے پاس اس کو جو ہے وہ کمرے میں رکھا گیا. اس دوران اس کا سگا بھائی دنیا سے چلا گیا اور اس کے جنازے پہ اس کو نہ آنے دیا گیا. اس وقت آپ کہاں تھے حضرت؟ اس وقت یہ آپ کا مٹھاس بھرا لہجہ کہاں تھا؟ اور یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ اچھے لہجے میں کچھ بھی کہہ جائیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم جذبات میں بات کر دیں تو سبحان اللہ آپ اٹھ کے آ جائیں گے. کسی کو کسی کے اعتراضات کا جواب نہیں ملتا نا تو وہ کہتا ہے یار دیکھو جی یہ تمیز ہے انہوں گال کرن دی. یہ بھی ایک ٹیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے سارے مقصد کو فوت کر کے اس کے لہجے کے اوپر آ گئے. تو سر جی فریاد میں پابندی یہ آداب نہیں ہے. جس کے سامنے گلشن لٹ رہا ہو نا اس سے برداشت نہیں ہوتا. میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ لیں میرے ہاتھ بندے ہیں یار آپ لوگوں کے سامنے, خدا کا واسطہ یار اگر آپ لوگوں کے منہ سے کچھ اچھا نہیں نکلتا تو چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لو, اپنے گھروں میں بیٹھو, اللہ اللہ کرو, ایمان سلامت لے کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے لے جائے. خدا کا واسطہ اہل سنت کی جڑیں نہ کاٹو یار, اہل سنت کے سر سے اترو یار, مہربانی کرو. یا مسلک رضا پہ چلنا سیکھو یا پھر رضا کا نام نہ لو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ادھر سے ایک چکر لگا کے آئے اور کیسی نحوست ہے کہ آپ سیدوں کے خلاف بول رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ صحبت کا اثر ہے, الصحبت المؤثر ہوتی ہے. اگر یہ انداز میرا درست نہیں ہے تو وہ انداز آپ کا بھی درست نہیں ہے, بھلے جتنا مرضی میٹھے لہجے میں آپ بات کر لیں, لیکن آپ کی بات غلط ہے. ہم اس کو بالکل کنڈیم کریں گے, بالکل رد کرتے ہیں ہم آپ کی اس بات کو کہ آپ نے جو کہا کہ جامعہ رضویہ بالکل سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اوپر ہے. اگر آپ جامعہ رضویہ کو سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اوپر کہتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات آپ نے پھر پڑھی نہیں ہے. تو پھر آپ جائیں ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پڑھیں. جانے کو تو وہاں پہ تحریک لبیک کے نمائندے بھی گئے ہیں, جانے کو تو وہاں پہ اور علماء بھی گئے ہیں, لیکن انہوں نے ختم نبوت کی بات کی ہے. تو اگر آپ بھی حضرت وہاں گئے تھے تو آپ کو صرف ختم نبوت کی بات کرنی چاہیے تھی. آپ کو تیسری جگہ کٹا کھول کے اتنی بڑی وہ گیدرنگ دیکھ کے آپ کے پتہ نہیں دل میں کیا آیا, پھر آپ کہتے ہیں لفافے کی بات نہ کرو. تو سارا آپ نے پھر کس لیے اس طرح کی باتیں کی؟ جب آپ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ بولنے گئے تھے تو آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی وہاں جا کے کہ جو جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کہتے ہیں وہ جناب کمینے ہیں, میں ان کو کمینہ کہتا ہوں. تو پھر ٹھیک ہے, میں نے بھی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, اس نظریے سے تو پھر یہی لفظ آپ کے اوپر بھی لوٹتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا, اکابر آپ مسلک کی وجہ سے ہیں, مسلک آپ کی وجہ سے نہیں ہے. یہ مت سمجھیں کہ یار ہمارا اتحاد ٹوٹے گا تو مسلک اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت تھا, سلامت ہے اور سلامت رہے گا انشاءاللہ. آپ کے گھر کے ٹکڑے مسلک اعلیٰ حضرت کی وجہ سے چل رہے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اگر آپ کے ذہن میں سے کسی کے ذہن میں خام خیالیاں نا تو یہ اپنے ذہن سے نکال دو. تحریکیں ٹوٹ جاتی ہیں, تنظیمیں ٹوٹ جائیں گی, لیکن مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت آباد تھا, آباد ہے اور آباد رہے گا انشاءاللہ. اس کی بنیادوں میں سیدی اعلیٰ حضرت کے قلم کی سیاہی ہے الحمدللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کو کوئی نہیں ہلا سکتا اپنی جگہ سے. یہ سن لیں جتنے بھی اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ کھڑا ہوا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا, ایسے ٹوٹ کے بکھرو گے کہ تمہارا نام تک نہیں ملے گا کہیں پہ. اللہ سے ڈرو. بڑے آئے بڑے گئے, ہم نے دیکھا ہے جن کو ہم بہت بڑا ستون سمجھتے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ یہ نکل جائیں گے تو ہو سکتا مسلک یوں نیچے آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ لہو کا بھی نہ نکلا. یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم کسی شخصیت کے محتاج ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے. ہم آپ لوگوں کی عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سکھایا ہے, تو ہمیں جو سکھایا ہے اس کے اوپر خود چلو. یہ ذہن میں رکھنا, جب دین کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرو گے تو خدا تمہیں ذلیل کرے گا. دین کی بات اخلاص کے ساتھ کریں, دین کی بات اپنی ذات کو نکالیں. اور جب ذات بیچ میں سے نکلتی ہے نا تو پھر کوئی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نہیں رہتا, پھر پیچھے کوئی حنیف قریشی نہیں رہتا, پھر جامعہ رضویہ, پھر دعوت اسلامی الیاس قادری نہیں رہتا, پھر صرف مسلک اہل سنت نظر آتا ہے, پھر صرف دین نظر آتا ہے. اور پھر بندہ دھڑے کی بات نہیں کرتا, پھر ایک طرف اتحاد کا بھاشن اور دوسری طرف گستاخی کے فتوے نہیں لگاتا, پھر سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے, پھر حق کی بات کرتا ہے, ایک ہونے کی بات کرتا ہے. یہ مت کہنا کہ ہر بندے نے اپنا مسلک اعلیٰ حضرت بنایا ہوا, اپنا نہیں بنایا ہوا. یہ وہی مسلک اعلیٰ حضرت جو تم لوگوں نے ہمیں سکھایا. آج تم اس کے باغی ہو گئے تو ہم تمہیں نہیں مانتے. ہم سرے عام کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے. اس لیے اہل سنت کی جڑیں کاٹنا چھوڑ دو. دشمنان اہل سنت سے مل کے, دشمنان اعلیٰ حضرت سے مل کے اتحاد کی باتیں کرنا چھوڑ دو. یہ تھوک میں سے مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دو. اپنے ساتھ کے بندے دیکھ لو آج جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ بغاوت کی, جو جا کے روافظ کی جھولی میں بیٹھے, وہ لوگ کے روافظ جن کے نام سے ایسے ایسے تھر تھر کانپتے تھے, آج صرف ہڈیوں کے ڈھانچے بچ گئے ہیں ان کے اندر. اللہ نے روب چھین لی, اللہ نے عزت چھین لی, مرتبہ چھین لیا. کیا یہ لوگ تمہارے لیے مقام عبرت نہیں ہے یار؟ واپس لوٹ آؤ سیدی اعلیٰ حضرت کے قدموں میں. یہ غداریاں چھوڑ دو, یہ دو نمبریاں چھوڑ دو, یہ دھڑے بازیاں چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارا کھویا ہوا وقار اللہ تمہیں دے گا. یہ اتحاد کرنے یہ لوگ خود آئیں گے تمہارے قدموں میں. اتحاد کسی کے پیچھے اٹھ کے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جاتا ہوتا. حق کسی کے پیچھے نہیں جاتا. حق میں یہ خاصیت ہوتی ہے, دیر سے ہی صحیح لیکن حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے.
یہ باطل کا صرف شور ہوتا ہے. جاء الحق میں لکھا ہوا ہے کہ باطل کا صرف شور ہوتا ہے, حق کا زور ہوتا ہے. وہ مسلک اعلیٰ حضرت بیان کرو کہ جب تم سائیکلوں پہ تھے تو جو بیان کرتے تھے. آج پراڈویں نیچے آ گئیں تو تمہارے مسلک بدل گئے, کہ تمہاری ترجیحات بدل گئیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں چاول وہی ہوتے ہیں, گوشت وہی ہوتا ہے, لنگر وہی ہوتا ہے, غلط جگہ سے کھا لیں تو تاثیر بدل جاتی ہے. وہی لنگر داتا حضور کے قدموں سے کھا لو تو اس کی تاثیر اور ہوتی ہے. اس لیے میں تمہیں بار بار کہتا ہوں لوٹ آؤ سیدی اعلیٰ حضرت کے قدموں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کا وفادار رکھے. اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.